پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر کی برکات۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی عظیم سورہ ہے۔ اس کو قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک روز جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے کہ اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند کی سی کیفیت طاری ہوئی، پھر ہنستے ہوئے اپنے سر مبارک کو اٹھایا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا، مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ سورت کوثر پڑھی۔ پھر فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک جنت کی نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ سورہ کوثر پڑھنے کی برکات۔ سورہ کوثر پڑھنے کی برکات سے گناہ جتنے بھی ہوں گے وہ سب اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ جو سورہ کوثر رات کو پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ پاک اس کی صبح تک حفاظت فرماتے ہیں۔ جو کوئی سورۃ کوثر اپنے مکان کے چاروں کونوں میں رات کو 10 مرتبہ پڑھ کر پھونکتا ہے، اللہ پاک اس پر رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور بیماری اور مفلسی اس کے گھر میں قدم نہیں رکھتی۔ سورۃ کوثر روزانہ رات میں مسلسل پڑھنے سے اللہ پاک کبھی بھی اس کو کسی مخلوق کا محتاج نہیں بناتا۔ سورہ کوثر رات کو پڑھنے سے رزق کشادہ ہوتا ہے اور کوئی بھی دشواری اسے حصول رزق میں کبھی نہیں ہوتی۔ روزانہ رات پڑھنے سے اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے اللہ پاک اس کی صبح تک وہ حاجت پوری فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ روزانہ پڑھنے سے اللہ پاک اسے روحانی مقام عطا فرماتے ہیں۔ جو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح سورہ کوثر پڑھنے کا معمول بناتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنے غیبی خزانوں سے روزی عطا فرماتے ہیں۔ ہر طرح کی بیماری میں شفا ملتی ہے۔ بعد نماز فجر جو شخص اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر سورہ کوثر پڑھتا ہے، اس کا دل پاک اور منور ہو جاتا ہے۔ اگر ذہن کام نہیں کر رہا، کند ذہن ہے، تو صرف 10 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اللہ پاک اس کے ذہن کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس پر معرفت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جو شخص سورہ کوثر کو پڑھنے کا روزانہ معمول بنا لیتا ہے، انشاءاللہ دشمن پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی 40 دن تک متواتر اس سورہ کوثر کو پڑھ کر سوتا ہے، وہ بھوک اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ قبر کے عذاب میں سورہ کوثر اس کی ڈھال بن جاتی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے دشمن کی دشمنی سے محفوظ رہتے ہیں۔ روزانہ سورہ کوثر کا ورد کرنے سے ہر قسم کے جادو اور ہر قسم کے شیاطین کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی دنیا آخرت کی ہر خیر اور وہ بھی کثیر مقدار میں سورہ کوثر میں خوشخبری سنا دی۔ اب غور کیجئے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو حق تعالیٰ نے کیسی رفعت اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے عہد مبارک سے آج تک پوری دنیا کے چپے چپے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک 5 وقت اللہ کے نام کے ساتھ میناروں پر پکارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور کوئی شخص اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ وہ خود اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو کس طرح ختم اور اس کے نیکیوں کو کس طرح بڑھا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ معمول بنا لے سورہ کوثر کا ورد کرنا شروع کر دے تو اس کی ہر جائز حاجت پوری، ہر جائز دعا قبول فرمائی جاتی ہے اور اس کی تمام مشکلات ختم ہوتی ہیں، اور جتنی یہ چاہیں
اور ان کے تمام معاملات اور ان کی تمام دعائیں آہستہ آہستہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ عز و جل سورہ کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ ہے سورہ کوثر کے فضائل جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور جو آخرت کے فضائل اور آخرت کے فضائل کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ سورہ کوثر کے بارے میں کچھ فضائل پیش خدمت ہیں۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس سورت کے فضائل بھی پیش کیے جائیں گے۔ سورہ کوثر کو پڑھنے سے دنیا میں کیا فضائل اور برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، یقیناً ہم نے آپ کو آب کوثر عطا کیا، لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، اور یقین جانو کہ تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو کافر آپ کو ابتر کہہ کر تانا دیتے تھے۔ ابتر سے مراد ایسا شخص جس کا نسب آگے نہ چل سکے، تو اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ان آیات کو نازل فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ پلیز اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔